السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ مذہبی خدمات تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات جو ہے وہ سٹارٹ کرنا تھا. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ سر سید نے مذہبی اور معاشرتی خدمات جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سر انجام دی. سب سے پہلے مذہبی خدمات ہیں. سر سید نے چونکہ ظاہری سی بات ہے تعلیمی خدمات ان کی مین ہیں تحریک علی گڑھ میں, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذہب کا جو ایک عنصر تھا وہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا نا. اب بہت ساری بکس انہوں نے لکھی, قابل قدر جو ہے وہ اقدامات اور بھی اٹھائے گئے, لیکن زیادہ جو ان کا کام تھا وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ انہوں نے کتابیں لکھی اور بہت سارے اور علماء سے لکھوائی بھی گئیں, جس میں تفسیر قرآن, خطبات احمدیہ, تبین الکلام, رسالہ احکام تام اہل کتاب جو ہے وہ شامل ہیں, جو ان کی مین کتابیں تھیں جو مذہب کو لے کے کی تھیں. ان دنوں میں جب یہ معاملہ سارا چل رہا تھا, مسلمان جو ہے وہ کافی اس وقت تاب سے گزر رہے تھے انگریزوں کے, تو اس وقت خلاف جو ہے وہ ان کے عیسائی مشنری بھی جو ہے وہ انہوں نے محاذ کھول رکھا تھا, اور سر سید نے دونوں قوموں کے درمیان جو ہے وہ مفاہمت کی راہ اپنانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی, اور اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کے دو مذہب کے طور پہ اور دو پیغامات کے طور پہ جو ہے وہ اس کو قرار دیا کہ پہلا اور دوسرے پیغام کی حیثیت رکھتے ہیں. نہ تو وہ جو ہے وہ عیسائیت کو اگنور کرتے ہیں, نہ ان سے جو ہے وہ منحرف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مذہبی افکار تھے جس پہ سر سید کے جس پہ بہت سارے باقی علماء نے اختلاف کیا, یہاں تک کہ علی گڑھ تحریک میں شامل جو علماء تھے ان کے ہم خیال نہیں تھے. ان کے خلاف فتوے بھی جاری کیے گئے, ان پہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود یہ سارے اپنی جگہ, لیکن سر سید کا جو مقصد تھا وہ نیک اور مثبت تھا, اور وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ثابت ہونے والا تھا کہ سر سید نے اپنی بیش بہا خدمات جو ہے وہ مذہب کے نام پہ اور تعلیم کے نام پہ جو ہے وہ صرف کی. ولیم میور نے جو اپنی کتاب لائف آف محمد کے نام سے ایک بک لکھی تھی, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ نازیبہ جو الفاظ استعمال کیے تھے, اور اس پر اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں لکھی گئیں. لیکن سر سید جو ہے وہ اگر تو وہ ان کے اوپر فتوے لگائے گئے تھے تو وہ اس چیز کا جواب نہ دیتے, اور وہ اگر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور یہ کافر کا فتویٰ لگایا گیا باقاعدہ ان کے اوپر کیونکہ انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے, تو یہ کچھ جو ہے مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتے تھے. لیکن سر سید سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی, تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ولیم میور کی اس کتاب کا جو ہے وہ جوابی جو ہے وہ ایک کتاب لکھی, جس کو خطبات احمدیہ کے نام سے جو ہے وہ ترتیب دیا گیا, اور بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کرایا گیا تاکہ جتنے بھی انگریز یا برطانوی لوگ تھے وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ وہ کس قسم کے جو ہے وہ اٹیکس اسلام کے اوپر اور ہمارے پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ انگریزوں کی طرف سے ہو رہے تھے. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہمارا ہے معاشی اور معاشرتی خدمات. اب چونکہ جو حالات اس وقت تھے, آپ کو پتہ ہے ملازمتیں چھوٹ گئیں, مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے, ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا, وہ اپنے گھروں کو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پناہ گزین ہوئے جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ محفوظ ہیں. اب اس طرح سے نہ تو ان کے پاس کوئی جائیداد تھی, نہ مکان تھا, نہ ملازمت تھی, نہ ہی کھانے کے لیے کچھ تھا. اب اس طرح کی زبوں والی کم اگر عالم ہو تو کیا خدمات تھیں یا کیا ایسے سٹیپس تھے جو سر سید اٹھا سکتے تھے, اور انہوں نے اٹھائے مسلمانوں کو اس جو ہے وہ دلدل سے نکالنے کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے وہ جاری کیا 1870 میں, جس کا مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح تھا. یعنی وہ چیزیں جو اس طرح کے معاملات دیکھنے سے جو ان کی زبوں حالی تھی, یا جس طرح کے وہ مسائل سے دوچار تھے مسلمان, اور ان مسائل میں گھرے ہونے کی وجہ سے جو انگریزوں کے اوپر غصہ تھا, جو ہندوؤں کے اوپر غصہ تھا, وہ اپنے اخلاق کو بھول چکے تھے. وہ حرکات کر رہے تھے جو کہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی تھیں, اور اس لیے جو ہے وہ تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو ان کی اخلاقی اصلاح کی طرف جو ہے وہ لے کے آیا جا سکے, اور ان کے تہذیب و ثقافت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے تہذیب و ثقافت کے حوالے سے مضامین لکھے گئے, اور مسلمان اور حکومت کے درمیان, حکومتی مشینری کے درمیان جتنی بھی جو ان کی غلط فہمیاں تھیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ہم مسلمانوں کو تعصب سے بچانے کے لیے سر سید نے ایک کتابچہ بھی لکھا جو کہ لائل محمڈنز آف انڈیا کے نام سے جو ہے وہ شائع کیا گیا, اور اس میں مسلمانوں کی خدمات گنوائی گئی اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا گیا. یعنی لائل محمڈنز آف انڈیا کے نام سے جو ہے یہ ایک دباچہ جو ہے وہ شائع کیا گیا تاکہ انگریز حکومت کو یہ باور کرایا جا سکے کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے لائل ہیں اور بے محب وطن ہیں, اور وہ انگریزوں کے خلاف یا ہندوؤں کے خلاف اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ان کو جو ہے وہ انگریز حکومت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے.
اس کے بعد اگلا ان کا جو ہے کارنامہ، ایک اور خدمت، رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر سید نے وہ اسباب گنوا دیے جو 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے تھے، جس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سارا غصہ اور سارا نزلہ جو ہے وہ نکالا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ جو کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس میں مسلمان جو ہے وہ سفر کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اگر اب اس موقع پہ جو ہے وہ سر سید یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، اگر یہ کھڑے نہ ہوتے تو ہر لحاظ سے، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ ثقافت ہے، چاہے ان کی سیاست ہے، چاہے وہ معاشی زندگی ہے، مسلمان جو ہے وہ تنزلی کا شکار تھے۔ اور اس رسالے کی جو وہ بہت ساری کاپیاں بھی چھپوائی گئیں جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان تک ارسال کی گئیں، تاکہ ان کو جو اصل حقیقت تھی 1857 کی جنگ آزادی کی وہ بتائی جا سکے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سیاسی خدمات۔ اب سیاست جو ہے وہ ایک مین جو ہے وہ ہمارا ایشو تھا، کیونکہ ہماری حکومت ہم سے چھن گئی تھی، ہمارا جو ہے وہ ادارے ہم سے چھن گئے تھے، ملازمتیں مسلمانوں کی ختم ہو گئی، تو وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے تھے۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ سوچنے والی تھی سر سید کے لیے کہ جہاں ان کو تعلیم دینا مسلمانوں کو ضروری تھا، وہاں پہ جو یہ چیز بھی ان کو جو ہے وہ کھائے جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سیاست میں ان کا شیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے، حکومت میں مسلمانوں کا شیئر ہونا چاہیے۔ فوری طور پہ جب یہ 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی اور یہ اقتدار جو ہے انگریزوں کے ہاتھ چلا گیا، تو فوری طور پہ طلباء کو، نوجوان نسل کو سر سید نے منع کیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور صرف اپنی توجہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف رکھیں۔ جب وقت آئے گا، جب حالات بہتر ہوں گے